ساتھیوں، حق موجود، ہیومن اورا کیا ہے؟ یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ اورا اسٹرانگ کرنا چاہیے، اورا کا دخل ہوتا ہے۔ تو اصل میں انسان کی سوچوں سے، یعنی انسان جو کچھ سوچتا ہے، جس اسٹائل سے سوچتا ہے اور طرز عمل سے، انسان کے ارد گرد ایک الیکٹریکل یعنی میگنیٹیکل ایک فیلڈ بنتی ہے، یعنی ایک دائرہ بنتا ہے۔ وہ دائرہ اورا کہلاتا ہے۔ وہ دائرہ پھر کمزور بھی ہوتا ہے اور اسٹرانگ بھی ہوتا ہے۔ وہ اورا جو ہے پازیٹیو بھی ہوتا ہے اور نیگیٹیو بھی ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کی سوچیں، آپ کا طرز عمل پازیٹیو ہے، نیک ہے، تو آپ کے گرد میں پازیٹیو اورا بنے گا اور وہ اسٹرانگ ہوگا۔ ویک بھی ہوتا ہے، اسٹرانگ بھی ہوتا ہے، یعنی جتنا آپ کا عمل اسٹرانگ ہے تو اورا بھی اسٹرانگ ہے، اگر آپ کا عمل ویک ہے تو اورا بھی ویک ہے۔ لیکن اگر آپ کی سوچیں نیگیٹو ہیں، برا سوچتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں، دوسروں کے عیب دیکھتے ہیں، اس میں آپ اس کی اچھائیاں نہیں دیکھتے، تو اس سے آپ کے گرد جو ہے جو اورا بنے گا وہ نیگیٹو ہی بنے گا، اور آپ کے پھر سوچنے کا انداز جتنا تیز ہے اورا اتنا اسٹرانگ بنے گا، اور جتنا آپ کا سوچنے کا جو لائف اسٹائل ہے، تھنکنگ اسٹائل ہے، وہ اگر ویک ہے تو اورا بھی ویک بنے گا۔ اب یہ اورا دوسرے پر اثر انداز بھی ہوتا ہے۔ آپ کا اورا دوسرے پر اثر انداز بھی ہوتا ہے۔ جس کا اورا ویک ہے تو اس پر اسٹرانگ اورا والے کا اثر ہوتا ہے، یعنی جس کا اورا اسٹرانگ ہے تو وہ اثر انداز ہوگا کمزور اورا والے پر۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بندہ پہلوان ہے اور دوسرا کمزور ہے، تو پہلوان جو ہے وہ کمزور پر حاوی ہوگا، تو اسٹرانگ اورا والا انسان کمزور اورا والے پر اثر انداز ہوگا، اور اس کا اثر ایسا ہوگا کہ وہ اس کے سامنے مایوس ہو جائے گا۔ آپ نے محفل میں دیکھا ہوگا کہ مثلا عام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے درمیان ایک بزرگ شخص آ گیا تو وہ سارے کے سارے دلی طور پر آٹومیٹیکلی اس کے سامنے جو ہے خود کو کم محسوس کریں گے اور اس کو برتر محسوس کریں گے اور چاہیں گے کہ یہ ہماری طرف متوجہ ہو۔ تو یہ جو مریدین یا جو حاضرین محفل ہیں، ان لوگوں کا اورا ویک ہے، اور جو بزرگان دین ہیں، جو بزرگ آیا ہے عبادت کی وجہ سے، اس کا اورا اسٹرانگ ہے، اس لیے سارے لوگ مجبوراً اس کی عزت بھی کریں گے اور خود کو کم بھی محسوس کریں گے۔ اسی طرح اگر کوئی گنڈا ہے، اگر گنڈا اس شریف لوگوں کے محفل میں آ گیا تو سارے کے سارے لوگ اس سے خوف زدہ ہو جائیں گے، وہ آٹومیٹیکلی ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کا اورا اسٹرانگ ہے، نیگیٹو اورا اسٹرانگ ہے، اور یہ لوگ جو ہے اس نیگیٹو اورا کے سامنے ویک ہیں، اس لیے وہ مایوس ہو جائیں گے۔ تو اورا جو ہے وہ دوسرے پر انٹریکٹ بھی ہوتا ہے، تو اس لیے بزرگان دین ہمیں یہ درس دیا کرتے ہیں کہ اپنے اندر پازیٹیو سوچوں کو جنم دیں، پازیٹیو سوچیں پالیں، تو آپ کا اورا بھی پازیٹیو ہوگا اور اسٹرانگ ہوگا۔ اگر آپ عبادت میں جی لگا کر رکھتے ہیں تو آپ کا اورا روحانی اورا بنے گا اور وہ اسٹرانگ ہوگا، اس سے دوسروں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ اپنی سوچوں کو نیگیٹو رکھتے ہیں، عیب تراشی کرتے ہیں، تو آپ کا اورا بھی ویک ہو جائے گا۔ اور ویک اورا جو ہے نا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کمزور بندہ ہو جو بار بار گر پڑتا ہو، بار بار بیمار ہوتا ہو، تو کمزور اورا والے لوگ یوں دھکے کھاتے پھرتے ہیں، اسٹرانگ اورا والے لوگ راج کرتے ہیں۔ تو بچوں پر بھی اس اورا کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ جس کا اورا پازیٹیو ہوتا ہے اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، ان سے خوش بھی ہوتے ہیں، ہنستے ہیں، اور اس کے برعکس
جن کا اورا ویک ہوتا ہے تو بچے اس سے ڈرتے بھی ہیں، یعنی نیگیٹو اورا اسٹرانگ ہو اور پازیٹیو ویک ہو تو بچے اس سے خوف بھی کھاتے ہیں، اس کے پاس جانے سے روتے ہیں۔ تو یہ سارا اورا کا کمال ہوتا ہے۔ کسی محفل میں اگر آپ بیٹھے ہیں، کوئی شخص آپ کے ہاں اسٹرانگ اورا والا بیٹھا ہے تو آپ خود بخود اس کے سامنے خود کو کم محسوس کریں گے، یہی اورا کی نشانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنی سوچوں کو پازیٹیو پالیں تو اس سے آپ کا اورا بھی پازیٹیو ہوگا، اسٹرانگ بھی ہوگا، بہت بڑے فوائد حاصل ہوں گے، آپ کو نظر بد بھی نہیں لگے گی۔ نظر بد لگنے کی وجہ بھی کمزور اورا ہوتا ہے۔ تو آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے اندر بھی روحانی قوت بڑھے، ہمارا روحانی اورا مضبوط ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔